اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑا سا بھی نالج حاصل ہوا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ میں مزید انشاءاللہ آگے بھی اردو گرامر پر مشتمل ویڈیوز بناؤں گی۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلمے کے اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ کلمے کے اقسام کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کلمہ کہتے کس کو ہے۔ اب جیسا کہ کتاب، اسلم اور گھر۔ کتاب، اسلم اور گھر۔ اب کتاب سے معلوم ہو رہا ہے کسی چیز کا نام ہے۔ اسلم سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے کسی لڑکے کا نام ہوگا، کسی آدمی وغیرہ کا۔ اور گھر سے کوئی مکان ہو، کوئی جگہ، کسی بھی جگہ کا نام، گھر وغیرہ، ہمیں ان کا معنی سمجھ آ رہا ہے، اسلم کا، گھر کا اور کتاب کا۔ کی ڈیفینیشن ہے ہر بامعنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کتاب، اسلم، گھر، کوئی بھی لفظ جس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہو وہ کلمہ کہلاتا ہے۔ ہر بامعنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے۔ اب اس کی اقسام کے بارے میں کلمے کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل اینڈ نمبر 3 حرف۔ کتنی اقسام ہے کلمے کی؟ 3۔ اسم، فعل، حرف۔ کوئی بھی چیز، ایوری تھنگ، ہر ایک چیز کا نام، جیسے کہ یہ پینسل ہے، یہ پہلے ایک چیز ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ پینسل۔ یہ رجسٹر ہے، پہلے یہ ایک چیز ہے، اس کا نام رجسٹر۔ ہر ایک چیز کا نام اسم کہلاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو اور اس کا نام اسم کہلاتا ہے۔ تعریف اسم کی: وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسے اسم کہتے ہیں۔ شخص کا نام، مثال کے طور پر احمد، اور جگہ کا نام جیسے کہ لاہور۔ اب کسی چیز کا نام، مثال کے طور پر آپ کا فون، مثال کے طور پر آپ کا بستہ۔ ٹھیک ہے، یہ ہے چیز کا نام۔ وہ کلمہ جو کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز کے نام کو ظاہر کرے وہ کہلائے گا اسم۔ ٹھیک، یاد رکھیں اسم صرف اور صرف اپنا معنی ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، یعنی اسم سے کوئی زمانہ ظاہر نہیں ہوتا۔ جملوں میں اسم کا استعمال۔ جملے: علی اسکول جاتا ہے، میں اسلام آباد رہتا ہوں، یہ خوبصورت پھول ہے۔ اب مجھے اس میں یہ بتائیں علی کیا چیز ہے؟ علی کسی شخص کا نام ہے، علی ایک اسم ہے اور کیا کسی شخص کا نام ہے، اور اسکول کسی جگہ کا نام ہے۔ میں اسلام آباد رہتا ہوں، اسلام آباد ایک شہر کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، تو اسلام آباد اس میں کیا اسم ہے، اور علی بھی اس میں کیا ہے؟ اسم۔ علی اسم ہے، اور اس جملے میں اسلام آباد رہتا ہوں، اسلام آباد کیا ہے؟ اسم۔ اسلام آباد۔ یہ خوبصورت پھول ہے، تو پھول کسی چیز کا نام ہے، تو پھول کیا ہوا؟ اسم۔ ٹھیک، وہ کلمہ جو کسی
جگہ، شخص یا چیز کے نام کو ظاہر کرے وہ اسم کہلاتا ہے. ٹھیک. آپ سے ایک کوسچن ہے، کیا ہم نے کبھی بہادری دیکھی؟ کسی کی بزدلی دیکھی ہم نے؟ کبھی محبت دیکھی؟ نفرت، خوشبو، ہمدردی؟ ہم صرف یہ جملے ابھی جو میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں، جیسے کہ بہادری، بزدلی، محبت، نفرت، خوشبو، ہمدردی، کیا ان کو کبھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ نہیں نا. ہم صرف ان کو محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک اسم ہے. بہادری، بزدلی، محبت، نفرت، خوشبو، ہمدردی، یہ سبھی اسم ہیں، لیکن ایسے اسم جن کو ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. اب ایسے اسم کو ہم کیا کہیں گے؟ بتائیں، کیا کہیں گے؟ اسم قیاسی کہیں گے. انہیں ہم اسم قیاسی کہیں گے. اسم قیاسی. اور قیاسی کا معنی ہوتا ہے خیالی، وہمی، فرضی، تصوری، جنہیں ہم صرف خیال کر سکتے ہیں، فرض کر سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. ایسے اسم جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے انہیں ہم اسم قیاسی کہتے ہیں. ایسے اسم جنہیں صرف محسوس کیا جاتا ہے اسم قیاسی کہتے ہیں. جیسے کہ بہادری، بزدلی، محبت، نفرت، خوشبو، ہمدردی. اب ہم کریں گے فعل کے بارے میں. وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو. کلمہ کیا ہے؟ کہ وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو، جس کا کوئی معنی ہو، وہ ہوتا ہے کلمہ. اب ایک ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہے لیکن وہ جو اس کا معنی وہ کیا بتا رہا ہے. اگر کوئی ہمیں کسی شخص کا نام بتا رہا ہے، کسی جگہ کا، کسی شہر کا، کسی بھی چیز کا، تو ہم اس کلمہ کو، اس لفظ کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے. اب اسی طرح کوئی ایسا لفظ جس سے ہمیں کسی کام کا کرنا یا ظاہر ہو، کہ کوئی لفظ ہم اس طرح معلوم ہو کہ اس سے ہمیں کوئی کام ہونا یا ظاہر ہو رہا ہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ فعل کہیں گے. وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں. جیسے کہ احمد لکھتا ہے، علی بھاگتا ہے، صبح بارش ہوگی. تو لکھتا ایک لفظ ہے. احمد لکھتا ہے تو لکھتا کیا ہے؟ ایک فعل ہے، ایک ایسا لفظ جس سے ہمیں کسی کام کا ظاہر ہو رہا ہے. تو وہ کون سا ہے؟ لکھتا. بھاگتا، صبح بارش ہوگی، یہ سبھی کیا ہے؟ کام کو ایسے لفظ ہیں جو کہ کام کو شو کر رہے ہیں. وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو وہ اسے فعل کہتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے جملے میں فعل کا استعمال. مثال کے طور پر احمد دوڑتا ہے. دوڑتا ہے. ایمن پڑھ رہی ہے. یہ چند جملے ہیں. احمد دوڑتا ہے، ایمن پڑھ رہی ہے، اسلم اسکول جاتا ہے، بچے نے دودھ پی لیا. اب مجھے آپ بتائیں اس میں فعل کیا ہے؟ دوڑتا ہے فعل ہے کیونکہ یہ کام بتا رہا ہے. دوڑتا، پڑھ رہی یہ بھی ایک کام ہے. جاتا ہے، پی لیا، جاتا ہے، پڑھ رہی ہے، دوڑتا ہے، یہ سبھی کیا ہے؟ فعل ہیں. ٹھیک. ایسے لفظ جس سے ہمیں کوئی فعل، کوئی کام کا ظاہر ہو وہ کیا کہلائیں گے؟ فعل کلمہ کہلائیں گے. ایسے لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو وہ فعل کہلاتے ہیں. چند فعل ایک لفظ پر مشتمل ہوتے ہیں، 2 لفظوں پر مشتمل ہوتے ہیں، 3 لفظوں پر مشتمل ہوتے ہیں.
ایک لفظ پر مشتمل کون سا ہے؟ جیسے کہ کھایا، پیا، دیکھا، سویا، بھاگا وغیرہ۔ دو لفظوں پر مشتمل جیسے کہ پیتا ہے، دیکھتا ہے، سوتا ہے، بھاگتا ہے۔ اس میں اکیلا تھا دیکھا، اس میں ہے دیکھتا ہے یا دیکھا ہے۔ کھایا، اس میں تھا کھایا، اس میں ہے کھایا ہے۔ ایک لفظ پر مشتمل، دو لفظوں پر مشتمل جیسے کہ کھایا، پیا، دیکھا، سویا، بھاگا۔ یہ ایک لفظ ہے، یہ سبھی فعل ہیں لیکن ایک لفظ پر مشتمل ہے۔ اسی طرح دو لفظوں پر مشتمل کھایا ہے پہلا اور دوسرا، دو لفظوں پر مشتمل یہ کیا ہے؟ فعل ہیں۔ پیتا ہے، سوتا ہے، بھاگتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب تین لفظوں پر مشتمل فعل کھا رہا ہے۔ دیکھیں یہ کھا کیا ہے؟ ایک لفظ، ٹھیک، ایک لفظ پر مشتمل فعل کھا رہا، دو لفظ پر مشتمل کھا رہا ہے، تین لفظوں پر مشتمل یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ پی رہا ہے، دیکھ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، یہ سبھی کیا ہے؟ تین لفظوں پر مشتمل فعل، دو لفظوں پر مشتمل اینڈ ایک لفظ پر مشتمل فعل۔ اب چار لفظوں پر مشتمل بھی فعل ہوتا ہے جیسے کھا رہا ہوگا، پی رہا ہوگا، سو رہا ہوگا، بھاگ رہا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ چار لفظوں پر مشتمل فعل، ٹھیک۔ اہم بات، جملہ مکمل کرنے کے لیے فعل کا ہونا لازمی ہے۔ اب ہم کریں گے حرف۔ چلیں میں آپ سے پوچھتی ہوں اسم کیا ہے؟ اسم وہی چیز ہے نا جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، اسم کہلاتا ہے۔ اس میں کا ہے، کی، کے، نے، پر، کو۔ مجھے یہ بتائیں کیا یہ کوئی اسم ہے؟ نہیں۔ اوکے، اب فعل، فعل کسی کام کا ہونا یا ظاہر ہو۔ کا سے کوئی ہمیں کام کا معلوم ہو رہا ہے؟ نہیں۔ کی سے، کے سے، نے سے، پر سے، کو سے نہیں، ہمیں کوئی بھی فعل یا اسم نہیں معلوم ہو رہا ان لفظ سے۔ تو اب پھر یہ کیا ہے؟ یہ نہ ہی اسم ہے اور نہ ہی فعل ہے، تو پھر یہ ہے حرف۔ ان کا کوئی بھی معنی نہیں ہوتا لیکن یہ معنی دے دیتے ہیں، ان کا معنی بن جاتا ہے جب کسی اسم یا فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں۔ اوکے، حرف کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا، کوئی معنی نہیں ہوتا حرف کا۔ حرف اپنا معنی اسم کو فعل سے یا فعل کو فعل سے ملا کر ظاہر کرتا ہے۔ کون؟ حرف۔ اور حرف جملے میں دو لفظوں کو ملا کر جملے کا مطلب واضح کرتا ہے۔ حرف جملے میں دو لفظوں کو ملا کر جملے کا مطلب ظاہر کرتا ہے۔ جیسے علی نے احمد سے بات کی، علی نے احمد سے بات کی۔ جیسا کہ علی، احمد، بات۔ اب ہمیں کوئی بھی سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ علی کسی شخص کا نام ہے، احمد بھی، اور اسی طرح بات بھی ایک لفظ ہے، ٹھیک۔ لیکن ان کے سمجھ نہیں اب آ رہا ہمیں۔ اگر ہم اس کے ساتھ ان کو اٹیچ کر دیں، ان حرف میں سے کوئی حرف یہاں پر اٹیچ لگا دیں، اٹیچ کر دیں، تو شاید ہمیں ان کا سمجھ میں آ جائے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ علی، یہاں پہ لکھ دوں علی نے، علی نے احمد سے بھی ایک حرف ہے۔ علی نے احمد سے بات، علی نے احمد سے بات، یہاں تک چھوڑ دے؟ نہیں، ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ علی نے احمد سے بات کی، تو نے کیا ہے، سے کیا ہے اور کی کیا ہے؟ حرف۔ اب یہ ان کا کوئی معنی نہیں تھا، علی کا، احمد اور بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن جب ہم نے ان کے ساتھ ان دونوں کے درمیان ہم نے حرف کو لگا دیا تو ہمیں ان کا معنی سمجھ میں آ گیا۔
علی نے احمد سے بات کی۔ کاپی میز پر ہے، چھت سے کپڑے اتار لاؤ۔ تب پر کیا ہے؟ حرف، سے کیا ہے؟ حرف، ٹھیک۔ اگر کاپی میز ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہا، بےہودہ سی بات لگ رہی ہے، کاپی میز پر ہے، کاپی میز ہے، نہیں، اگر ہم پر لگائیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، کاپی میز پر ہے۔ چھت کپڑے اتار لاؤ، چھت یعنی کہ چھت سے کہا جا رہا ہے کہ کپڑے اتار لاؤ، سمجھ نہیں آئی نا؟ چھت سے کپڑے اتار لاؤ، تو سے کیا ہے؟ حرف۔ یہ میری